خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہمارے حاضر کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اس حاضری کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے. ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے. ہمارے مرحومین کو جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو تنگست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے. جو مقبوض ہیں ان کے قابض اپنی بارگاہ سے باعزت عطا فرمائے. پروردگارا بھید زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. یہ اولاد بوڑھیوں کو اولاد نرین و سالی سے آباد فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما. بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں زیادہ رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے ان مقامات کو تا قیامت بادشاہ فرما. جو دوست احباب دام میں دنوں میں سپنے ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں پروردگار فتن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غد
أمير المؤمنين من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم ظالما والاه وعادما عاداه. صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بلند. محترم محمد سمیع صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید نواں پارہ چھٹا پارہ سورہ مبارکہ مائدہ سے آیہ مبارکہ 67 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائے کے محرقہ میں صفحہ نمبر 122 پہ محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شفیع حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات اور تخیلات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر. تمام انبیاء کی محنتیں اللہ کا وعدہ اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے. سید الانبیاء خاموش زندگی مکی زندگی مدنی زندگی ایک نئی دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب ماشاءاللہ قرآن سننے والے قدردان رسول مکی زندگی مدنی زندگی آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کی مکی زندگی آپ کی مدنی زندگی لیکن آج فقیر عرض کر رہا ہے آپ کی خاموش زندگی آپ کی مکی زندگی آپ کی مدنی زندگی یہ جو دو زندگیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے نا مکی مدنی یہ لوگ آپ کے اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کو تقسیم کرتے ہیں. یہ اس میں پھنس جاتے ہیں کہ پچھلے 40 سال آپ کیا تھے 40 سال بعد جب آپ نے اعلان کیا تو پھر آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں 13 سال مکی زندگی 10 سال مدنی زندگی. آج حسینی فقیر اس مجلس حسین کے ذریعہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے. توجہ کیجیے ذہن نشین رہیے. یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ ہمارے نزدیک نبی کریم کی ظاہری زندگی 3 حصوں میں ہے. خاموش زندگی 40 سال اعلانیہ زندگی میں 10 و 13 سال مکی 10 سال مدنی. کیا فرق ہے؟ کیا وہ پہلے 40 سال امنا کے نام کو نہیں مانتے لیکن اعلان نبوت کے بعد دعا کرو گے حسینی فقیر کو انشاءاللہ وہ اعلان نبوت کے بعد نبی کو نبی مانتے 13 سال مکہ میں نبی 10 سال مدینہ میں نبی. آپ پریشان ہو کہ پچھلے 40 سالوں کے بارے میں کیا کہیں. صلوات پڑھیے واپس. ہم بتاتے ہیں پریشان وہ ہوتے ہیں جنہیں علی ایسے امام میسر نہیں ہوتے. تم سوچ رہے ہو کہ نبی کے وہ پہلے 40 سال ایمان پر تھے کفر پر تھے شرک پر تھے. تم سوچو ایمان پہ تھے کفر پہ تھے شرک پہ تھے. ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں ہم تو آپ کو اس وقت سے نبی مانتے ہیں جب ابھی آدم اپنے پانی اور مٹی کے درمیان زندگی کا سفر طے کر رہا تھا اور میرے نبی فرما رہے تھے کون تو نبی
یہ اس امام کا کمال ہے جو ہمیں نصیب ہو گئے. 10 بس تک طنز و تنقید نہیں، اعتراض میرا مزاج نہیں، محبت میں دعوت دینا میرا حق ہے. وہ پھر 40 سال بعد کیوں پریشان کرتے ہیں؟ دعوت دیتا ہوں وہ ان کے در پہ چلے گئے جو 40 سال بعد ایمان لائے تھے. اب ان کو بنانا تھا خلیفۃ و رسول، تو رسول پہلے سے نبی ہوتے، یہ بعد میں آتے تو کیسے خلیفہ بنتے؟ ایسا امام کیا ہے توجہ. مکی زندگی، ابوئی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، تمام انبیاء کی محنتیں، خدا کے وعدے اپنے کمال پہ پہنچ رہے ہیں. سید الانبیاء آخری حج کر کے 1,20,000 صحابہ کرام کو دور و نزدیک سے جمع کیے. حج کی سعادت سے لوگوں کو بہرہ مند کرتے ہوئے واپس پلٹتے ہوئے میدان غدیر خم میں پہنچتے ہیں. جبریل جی رب جلیل جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ اگلے پہ واپس نہ پلٹ سکے، اس سے پہلے کہ پچھلے پیچھے ہی رہ جائیں. جلدی جاؤ، میرے محبوب سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یا ایھا الرسول بلغ. بہت تبلیغ کی، بہت تبلیغ کی میرے محبوب. انہیں تبلیغات میں بڑی زحمتیں برداشت کی ہے، لیکن آج جو تبلیغ ہے نا وہ ان ساری تبلیغات کا نچوڑ ہے. اگر یہ تبلیغ ہو گئی تو سب کچھ ہو گیا، اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں. اللہ یعصمک من الناس، جو کچھ اللہ سے محفوظ رکھے گا. اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو تو یہ خیرات ولایت دیتا ہی نہیں. یہ انہیں دیتا ہے جن کے دل پہلے سے صاف ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بنا. ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے. الاحتجاج علامہ طبرسی علیہ رحمۃ مذہب اہل بیت کے 6 صدی ہجری کے عظیم محدث، عظیم مفسر، جن کی تفسیر مجموع البیان مذہب اہل بیت مشہور آفاق تفسیر. انہوں نے اپنی اس کتاب میں سید الانبیاء کا وہ پورا خطبہ تحریر کیا ہے جو آپ نے میدان غدیر خم میں دیا. اس کے کچھ مددات سنانا چاہتا ہوں. ایک منٹ سناؤ، کچھ مددات سنیے. اس خطبہ میں یہ نبی رحمت کی زندگی کا طویل ترین خطبہ تھا. موسم گھبراتی ہے، سخت گرمی ہے، سروں پہ سایہ کے باری نہیں ہے، تو راستے میں کوئی گاڑیاں واڑیاں تھیں وہ بھی کٹوا دیے. تو کوئی بہانہ نہ بنائے. میں تو اس روڈ میں بیٹھا تھا، کبھی نے پتہ نہیں کیا دکھلایا تھا، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا. وہ بھی صاف، سر بھی صاف، ماحول بھی صاف، اوپر بھی روشنی پوری، پوری روشنی. ہاں جی، پورا ہم دیکھ سکتے. جب سورج دوپہر کو آ جاتا ہے اس وقت اندھے کو بھی محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہو گیا ہے. فرمایا اب آپ کے لفظ، آپ کی زبانی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ صلوات کریں. فرماتے ہیں معاشر الناس، لوگوں، انہو آخر مقام، یہ مقام اقوم فی ھذا المشہد. یہ میرا آخری خطبہ ہے. میں اس کے بعد تمہارے سامنے اس طرح سے نہیں ہوں گا. معاشر الناس انہو آخر مقام اقوم فی ھذا المشہد. اس مقام پر کھڑا ہوں. فاسمعوا، سنو، واطیعوا، اطاعت کرو،
شروع کہاں سے ہوتی ہے، جاتی کہاں تک ہے؟ اللہ مولاکم و الہکم، وہ تمہارا مولا بھی ہے، تمہارا معبود بھی ہے. ثم من دونہ، پھر اس کے بعد محمد ولیکم، محمد تمہارا ولی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. القائم المخاطب لکم، جو تم سے خطاب کر رہا ہے. اللہ ولی جو تمہارا معبود ہے، محمد ولی جو تمہارے سامنے خطاب کر رہا ہے. تو سنو اب تیسرے کون ہے؟ ثم من بعد علی ولیکم و امامکم بامر ربکم، پھر میرے بعد تمہارا ولی علی ہے، مولاکم امامکم بامر ربکم. میں علی کو امام نہیں بنا رہا، خدا بنا رہا ہے. آگے اشارت خود فرماتے ہیں، میں وہاں جا کر اس کی تفصیل کروں گا. خدا کے حکم سے علی کو تمہارا امام مقرر کر رہا ہوں. ثم الامامۃ فی ذریتی من ولدہ الی یوم القیامہ، اور یہ تو امامت کا دروازہ ہے علی، اس دروازے سے اندر 11 دروازے اور ہیں. یہ یک درا نہیں ہے، 12 دری ہے. صلوات علیہ. آپ کا خطبہ سنا رہا ہوں. لا حلال الا ما احلہ اللہ، حلال بس وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا. ولا حرام الا ما حرمہ اللہ، حرام بس وہی ہے جسے اللہ نے حرام کیا. اللہ نے جسے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے، جسے حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے. اور پھر سید الانبیاء نے فرمائے اللہ کے حلال کردہ کو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے حرام کردہ کو میں بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 197، عظمت 157 عظمت رسول کا قصیدہ پڑھتے ہوئے خدا فرماتے ہیں وَيُحَلِّلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. میں نے حلال و حرام کا کلیہ اپنے محبوب کو دے دیا ہے، اب میرا محبوب فیصلہ کرتا ہے. میں نے کہا میرے محبوب جو تیری نگاہ میں طیب آئے اسے حلال کر دینا، جو تیری نگاہ میں خبیث آئے اسے حرام کر دینا. بس اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا محبوب اسے حلال کہتا ہے. جو میرے محبوب نے حلال کہہ دیا وہ میرا حلال ہے، جو میرے محبوب نے حرام کہہ دیا وہ میرا حرام ہے. اسی لیے شریعت میں یہ قاعدہ طے ہو گیا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. اب اگر کوئی پوچھے نا کہ حضرت لال نے 28 رجب کو مدینہ کیوں چھوڑا تھا، 8 ذوالحج کو بیت اللہ کو خدا سے کیوں کہا تھا، کربلا کے لب تک صحرا میں کیوں اتر گئے تھے، 7 محرم سے پانی کی بندش کیوں قبول کی تھی، 10 محرم کو اتنی قربانیاں کیوں دی تھی. تو اس کا جواب یہی ہے کہ نواز رسول نے قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا جان تیری عظمت کی قسم میرے لاشا کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن تیرے ساتھ وعدہ کر کے جا رہا ہوں میری شہادت کے بعد قیامت تک تیرا حلال حلال رہے گا اور تیرا حرام حرام رہے گا. یہاں فقیر عرض کرتا ہے تو عظمت قدم کے طرح سلام کریں ان کی بارگاہ میں خیال عقیدت پیش کرتے ہوئے نعرہ لگائیں حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ
سر بلند کر کے لگا دے نعرہ حیدری. فرماتے ہیں معاشر الناس، مولا کے لفظ پڑھ رہا ہوں، معاشر الناس فضلوه فقد فضلہ اللہ. علی کی فضیلت کو تسلیم کرو، علی کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے. آج دنیا سوچ رہی ہے، ہم پر بڑی دعوت ہے کہ پہلے فلانے افضل ہیں، پھر فلانے افضل ہیں، پھر ترتیب پر فلانے افضل ہیں، اور چوتھے نمبر پر علی کا بنا. علی کے نام سے تسلیم بدل جاتی ہے، بد شکل و انسان کو تسلیم بدل جاتی ہے. میں ہے نہیں چاروں برابر، وہ ترتیب میں ہے. کچھ کہہ رہے نہیں چاروں برابر. انہی بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، انہی میں سے کچھ بھائی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے چار بافضیلت ہیں، لیکن ان میں سے علی ایسے افضل ہے. آخر میں آ کر صلوات پڑھ لیجیے دوست صاحب. میرے بیٹے لگا جلدی لگا افضلیت کا قائل ہے، اور آخری چوتھے مرحلے میں حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے. ان کے بعد علی. کچھ کہتے نہیں ہے کرنے ایک ہی مشل، کچھ کہتے ہیں کرنے ایک ہی مشل، سب برابر. تیسرا گروہ ہے جن کو تفضیلی سنی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں علی آئے چوتھے نمبر پر ہے، لیکن اس طرح افضل ہے جس طرح فضیلت نبیوں میں سب سے آخر میں آمنہ کا لال آیا، لیکن فضیلت میں ان سب سے بڑھ گیا. تین لیکن مذہب ہے رسول کے لفظوں کا پابند. فرماتے ہیں فضلوہ فقد فضلہ اللہ. تم اپنی درجہ بندیاں نہ کرو، اللہ نے علی کو بعد از مصطفیٰ سب پر فضیلت دی ہے. اب یہ نہ دیکھو مقابلے میں کون ہے نبی ہے، ولی ہے، وسیع. نہیں یہ نہ دیکھو کون ہے نبی ہے، وسیع ہے، ولی ہے. بس یہ دیکھو بعد از نبی علی ہے. صلوات پڑھ دیجیے بابا سے. معاشر الناس فضلوا علیہ. ہر حال میں علی کی فضیلت کے قائل ہو. فإن أفضل الناس بعدی، مصطفیٰ کے بعد بس علی ہے. من ذکر و انثی، چاہے کوئی مرد ہو یا خاتون. توجہ اس میں بڑی بات کہی ہے رسول نے. علی جہاں بھی ہے علی افضل. توجہ جہاں بھی ہے علی افضل، چاہے سامنے مرد ہو یا خاتون. حدیث کے لفظ ہیں من ذکر و انثی. کوئی مرد بعضمت ہو، کوئی بعضمت خاتون ہی کیوں نہ ہو، علی افضل.
فرماتے ہیں بما انزل اللہ رزق، کائنات کی جو شے بھی خدا اپنے سے رزق پا رہی ہے، رزق کھا رہی ہے، وہ صدقہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کا ہے، بنا ہمارے سے کائنات رزق کا ہے۔ پھر فرمائے وَبَقِيَ الْخَلْقُ، اگر آسمان کا شامیانہ قائم ہے، اگر زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، اگر تازہ ہوائیں چل رہی ہیں، اگر سورج روشنی ڈال رہا ہے، اگر چاند چمک رہا ہے، اگر ستارے دمک رہے ہیں، اگر دریاؤں میں روانی ہے، اگر اس پہ کشتیاں رواں دواں ہیں، تو پھر سنو یہ ساری کائنات جن کے صدقے میں اپنے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہے، اس نور میں ایک نور کے حصے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، دوسرے حصے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بس سنی میرے لفظ نہیں، قسم خدا میری جرت بھی نہیں، میری حیثیت بھی نہیں، لفظ سید الانبیاء کی، اور سید الانبیاء کی زبان وہی ترجمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کتاب موجود، حوالہ موجود، ابھی تصویر لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ملعون، میں نے کہا میری ضرورت نہیں، زبان وہی ترجمان سے سن کہہ رہے ہیں ملعون ملعون مغضوب مغضوب، لعنت ہے اس پر، لعنت ہے اس پر، غضب خدا اس پر ہے۔ کس پر؟ من عاد علیا ولم یتولہ فعلیہ لعنتی وغضبی، من رد علی قولی ھذا ولم یوافقہ، فرماتے ہیں لعنت ہے اس پر، لعنت ہے اس پر، غضب خدا ہے اس پر، غضب خدا ہے اس پر، جو میری اس بات پر میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، پڑھتا محمد رسول اللہ ہے اور یہ بات ماننے کو تیار۔ فرماتے الا ان جبرائیل خبرنی من اللہ ان اللہ تعالی بذلک ویقول، میں نہیں، جبریل آئے ہیں، اللہ کی طرف سے خبر لائے ہیں اور فرماتے ہیں من عاد علیا، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اتنی بات نہیں جس پر آپ اتنے ناراض ہو، ہم بھی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا من عاد علیا ولم یتولہ فعلیہ، جو علی سے دشمنی رکھے اور علی کی ولایت کا دم نہ بھرے، مصطفیٰ فقط اس پہ تیری لعنت نہیں، لعنتی وغضبی، اللہ کی لعنت و غضب بھی اسی پر ہے۔ معاشر الناس تدبروا القرآن وفهموا آیاتہ، قرآن کو سمجھو، یہ تو میں کہتا رہتا ہوں تصورات و تخیلات کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مذہب، یہ آپ کا فرمان ہے، خطبہ نبی کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا معاشر الناس تدبروا القرآن، قرآن میں تدبر کرو، وفهموا آیاتہ، اس کی آیات میں غور و فکر کرو، رٹے سے قرآن سمجھ نہیں آتا، رات میں شبینے ختم کرنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا، دو پارے تراویحوں میں سنانے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، امام بن کر قرآن پڑھنے میں قرآن سمجھ نہیں آتا، پیچھے سامنے بن کر قرآن کی آیتوں پہ نگاہ رکھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کب سمجھ آتا ہے؟ جب تعصب کی اینک اتری ہوئی ہو، تحقیق کا سرما پہنا ہوا ہو، دل نور ولایت سے منور ہو، عشق مصطفیٰ جام گزیر ہو، اور پھر قرآن میں تدبر کرے تو ایک ایک آیت
دشمن علی کے خلاف نازل ہوئی ہوں یا بتاتی ہے محب علی کے حق میں نازل؟ تدبر القرآن بس قریب پہنچ گیا. قصیدے کے کچھ آخری مصرے معاشر الناس لوگو هذا علی یہ علی قسم بخدا میں نے اس قدر فقیرانہ مطالعہ کیا میرے فقیرانہ مطالعہ میں یہ بات خوب سے واضح ہے کہ ہمیں ذکر علی سے اتنا لطف آتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبوب خدا کو ذکر علی کا لطف آتا ہے. ہم نے کچھ سن لیا کبھی نعرہ لگا لیا لیکن جب بھی میں نے احادیث کا مطالعہ کیا پس منظر کو دیکھا تو پس منظر میں ذکر علی کرتے ہوئے نبی مجھے مسرور نظر آیا. فرمایا لوگو ھذا علی اخی یہ میرا بھائی ہے وہ وسیعی یہ میرا وسیع ہے وہ بھائی علمی میرے علم کا محافظ و خلیفتی علی امتی میری امت پر میرا خلیفہ ہے وعلی تفسیر کتاب اللہ ہے اور تفسیر کتاب اللہ کو بیان کرنے پر مقرر کیا گیا ہے والداعی الیہ اور اللہ کی کتاب کی طرف بلانے والا ہے والعامل بما برضا ہو اور وہ عمل کرنے والا ہے جس پر اس کے خدا کی رضا ہے فالمحارب الاعداء اور اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے والا ہے والموالی علی طاعتہ جو اللہ کی اطاعت کر لیتے ہیں علی بھی ان سے پیار کر دیتا ہے. صلوات پڑھیے علی ان سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو علی کی اطاعت کرتے ہیں. یہ کیا سودا ہوا؟ میں ان سے پیار کروں گا جو تیرا کہنا مانیں گے کہا میں بھی ان سے پیار کروں گا تو تیرا کہنا مانیں گے. توجہ کہا اس لیے کہ ولایت اللہ ولایت علی ہے. اگر کوئی ادھر سے داخل ہو جائے تو اسے علی تک جانا چاہیے اگر کوئی ادھر سے آ جائے تو اسے اللہ تک جانا چاہیے. اگر ادھر سے آ کر علی تک نہیں پہنچا ادھر سے آ کر اللہ تک نہیں پہنچا تو کسی اور کی ولایت میں آیا ہے نہ اللہ کی ولایت میں آیا ہے نہ علی کی میں. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت اللہ ولایت علی ہے اور ولایت علی ولایت اللہ ہے. فرمایا والناہی عن معصیتہ اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے ہیں علی. خلیفۃ رسول اللہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں علی. امیر المومنین مومنوں کے امیر ہیں علی. والامام الہادی امام ہادی ہیں علی. فقاتل الناقصین والقاسطین والمارقین بامر اللہ. الحمدللہ آپ نے فقیر کا ساتھ دیا میں یہاں تک پہنچ گیا. یہاں علی قاتل المشرکین ہے ہاں علی قاتل الناقصین ہے مارقین ہے قاسطین ہے. یہ تین کون مشرکین کی تو خبر ہے. بدر میں مشرکین کے ساتھ کس نے توڑی؟ کوٹ میں مشرکین کو فنار کس نے کیا؟ خندق میں عبد عمر بن عبد الود کا ساتھ کس نے کاٹا؟ خیبر میں اللہ نہیں عرب کا ساتھ کس نے توڑا؟ پتہ چلا. لیکن یہ آج توجہ کرو آج یہ منظر طے کروانا چاہتا ہوں. یہ ناقصین یہ قاسطین یہ مارقین یہ کون ہے؟ بس ان کو آپ کے اذان عالیہ تک سادہ لفظوں میں پہنچانا چاہتا ہوں. ان میں سے ناقصین جمل والوں کو کہتے ہیں. ناقصین جنہوں نے بیعت توڑی ناقصین جمل والوں کو کہتے ہیں. قاسط
साजिदीन सिफीन वालों को कहते हैं, मारिकीन नहरवान वालों को कहते हैं। और करो, अली फकत कातिलुल मुशरिकीन नहीं है। जब मुशरिकीन उधर अपने साथ बचता ना देख सके और इधर आके उन्होंने मुख्तलिफ सूरतों में बना दी, फिर मुख्तलिफ अदवार में अपने आप को मजीद महफूज किया, और जब हुई कातिलुल मुशरिकीन फिर मैदान में आया तो कोई जमल में, कोई सिफीन में, कोई नहरवान में। अली ने जमल वालों से जंग की, जंग करना आसान न था। अली ने सिफीन वालों से जंग की, जंग करना आसान न था। अली ने नहरवान वाले कातिलों से जंग की, जंग करना आसान न था। लेकिन रसूल फरमाते हैं, वाक़या से पहले फरमाते हैं, अली ये तीनों जंगें लड़ेगा बेअमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, ना के सीन की गर्दन तोड़ेगा अल्लाह के हुक्म से, सिफीन वालों के सीने चीरेगा अल्लाह के हुक्म से, और खादियों को जमीन बोझ करेगा अल्लाह के हुक्म से। बेअमरिल्लाह, अली मुशरिकीन से जंग करता है बेअमरिल्लाह, अली नाकिसीन से जंग करता है बेअमरिल्लाह, अली कासिदीन से जंग करता है बेअमरिल्लाह, अली नहरवान के खादियों से जंग करता है बेअमरिल्लाह। ये ना देखो अली के मुकाबले में कौन है, ये देखो कि अली कहाँ है। मैं मजलिस के लिए भी अर्ज करता रहता हूँ, हम ये नहीं देखते कौन आ रहा है, हम ये देखते हैं कहाँ आ रहा है। यही पैमाना से नशी रखिए। नबी करीम ने फरमाया था ये ना देखना इधर तो अली है लेकिन उधर भी तो कोई है, और जो करो इधर अली है तो उधर भी तो कोई आखिर है ना, इधर भी अली है तो उधर भी। कुरान सजदों के निशान, मैं ना अली के मुकाबले में ये ना देखना कौन है। बस मैं आज ही फैसला दिए देता हूँ, अली जहां भी होगा, अली जहां भी होगा, अली जहां भी होगा, मैं बता के जा रहा हूँ हक अली के साथ है। सिर्फ इतना बता के नहीं जा रहा, दुआ करके जा रहा हूँ, अल्लाह हक को उधर रखना जिधर अली हो। जंग सुनाना नहीं, एक जंग से वाक़या करके आता है, सुना भी बोल सकते। ये नहजुल बलागा, उसकी अली का बयान, इस अली का बयान आज से ये गुजर गया मैदान गनीमत में। जिनके दिलों में नहीं, सबके दिलों में बिलाए हैदर मुर्जन है, उसी का सबूत देते हुए एक दफा गदीरी माहौल आप बना दे, फरमान में सुना उसी गदीरी माहौल बनाने वाला एक बार फिर मोहब्बत में सलवात पढ़ी। सिफीन की जंग लड़की वापस अभी मौका मिला तो सिफीन छूटी, और एक बगावत है और माहौल करने लगा माहौल ठीक बयान ला युकासु बिआल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मिन हाज़िल उम्मत अहदन। अली की विलायत में सफर करने वालों, उम्मत में से किसी
فرد پر بھی ہمارا قیاس نہ کرنا، کسی فرد کو ہمارے لیے پیمانہ نہ بنانا، کسی فرد احادیث کسی فرد وَلَا يُسَوَّ بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتَهُمْ عَلَيْهِ أَبَدًا۔ یاد رکھو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر برابر ہمیشہ سے خدا کی نعمتیں ہی نعمتیں رہی ہیں۔ کسی کا بچپنا غضب میں گزرا، کسی کی جوانی غضب خدا میں گزری، آل محمد موہین جن پر ہمیشہ خدا کی نعمتوں کی بارش رہی۔ فرماتے ہیں ہم اساس الدین، دین کی بنیادیں ہم ہیں، وعماد الیقین، یقین کے ستون ہم ہیں، الیہم یفی الغالی وبہم یلحق التالی۔ ہم میں وہ کہ آگے بڑھنے والوں کو ہمارے پاس آنا، ہم میں وہ پیچھے رہنے والوں کو ہم تک پہنچنا پڑے گا۔ فرماتے وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقَّ الْوِلَایَہ، ہم ہیں جن میں ولایت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ قال علی بن السلام وَفِيهِمُ الْوَصِیَّۃُ وَالْوِرَاثَۃُ، رسول کی وصیت کی ہمارے رسول کے وارث ہم ہیں۔ الآن اذ رجع الحق الى اهله ونقل الى منتقله، گھبراؤ نہیں، مطمئن ہو جاؤ، اب حق اپنے مقام پہ پلٹ آیا، اب حقدار کو ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ یعنی اچھا نہیں دیتے تو گزشتہ ہے وہ تو معاف کر دیتے، صاحب کا قرض معاف کر نہیں، یہ اکیلے کیوں رہے؟ کہا یاد رکھو اگر کسی نے کسی چیونٹی کے منہ سے چاول کے دانے کا چھلکا رسمی طور پر لیا ہوگا، علی پوری خلافت کو دو پہ لگا دے گا جب تک اس سے وہ چھلکا چھین کر چیونٹی کے منہ میں واپس نہ پڑ جائے۔ بات پڑھ لیجیے، علی حق دا امام لگاتے ہیں نا نعرہ، بس فقیر جہاں پہ اتنا عرض کرتا رہتا ہے حق کھا کے نہ لگا، بس آپ مومنین کا احترام دیکھیں۔ الناس لوگوں، یہ علی کون ہے؟ وہ ناصر الدین اللہ، اللہ کے دین کا ناصر، والمجادل عن رسول اللہ، اللہ کے رسول کی ذات پر بات کرنے والوں کے لیے دفاع رسول کا نام ہے علی۔ میرے بھائی نے زہرا کا شور کہتے ہیں بدل، یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کا نام ہے نہج الحیات، جیسے امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ، مولا حسین کا کلام جواہر الحکمہ، اسی طرح سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ بنت رسول بی بی کی گفتگو کا مجموعہ نہج الحیات۔ کتنی عظیم
اس ولایت کی پہلی مبلغہ کو زہرا کرتے ہیں، پہلی مبلغہ کو زہرا کرتے ہیں۔ آج ہمیں لکھ دیا جاتا ہے مبلغ ولایت، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ ولایت وہ باعظمت مقام ہے جس کی پہلی مبلغہ کو زہرا کرتے ہیں۔ مدافع امامت و ولایت ہے زہرا، صرف عقیدہ ولایت کی محافظہ نہیں ہے بلکہ وقت کے امام و ولی کی بھی دفاع کرنے والی زہرا ہے۔ ان میں بی بی کا فرمان نہیں ہے، بی بی ادھر سید الانبیاء وصال ہے، شمس نبوت مدینہ میں غروب ہوا، ادھر سیاسی ماحول میں تبدیلی ادھر غسل و کفن میں مشغول ہے آل رسول، ادھر سقیفہ میں کچھ لوگ ہیں مشغول کسی اور کام کے، سقیفہ والوں کی کاروائی مکمل ہوئی، آل رسول رسول کو دفنا چکے، پہلی مبلغہ ولایت بن کر روایت کے سائے میں آنسو جانے میں خود آنسو کے بارش چلے، رات کی تاریخ میں چادر تطہیر کے پردے میں لکھی ہوئی زہرا، آئے غربت زہرا، کبھی کسی صحابی کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، کبھی کسی صحابی کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، کبھی کسی صحابی کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ سب جانتے ہیں رات کی اس تاریکی میں ہمارے در پہ آنے والی کون ہے، دروازہ ہی نہیں کھولتے، دروازہ ہی نہیں کھولتے، دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ ایک نے دروازہ کھولا، بی بی نے مجھ سے کتاب کی، انسیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم میں، میرے بابا کے صحابی، کیا تم میرے بابا کا یہ فرمان بھول گئے ہو؟ میرے بابا نے فرمایا تھا من قلت مولا و فاض علی المولا، اب بیٹے سوچاسی کیا ہو گیا؟ آج صبح میں نے دربار میں جانا ہے، صبح میں نے دربار میں جانا ہے، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت ہے۔ اس نے باب البتا باب مظلومہ مدینہ رسول بنت رسول، اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا، بی بی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس سے درباروں کی پیشیاں نہیں رکتی۔ مدافع ولایت مسجد نبوی میں فقط فدق مانگنے نہیں آئی تھی بلکہ فدق سے غدیر تک کا سفر کروانے آئی تھی، بتانا چاہتی تھی یہ فدق جس کو تم غصب کر رہے ہو یہ اصل میں اس غدیر کا دروازہ ہے، سمجھو اس فدق کو، اس میں الٹی سیدھی باتوں میں نہ الجھا کرو۔ فدق دروازہ غدیر ہے، اسی لیے انہوں نے فدق پر قبضہ کیا، فدق بس ہونا تو نہیں تھا۔ روایت میں سائل قرآن کے ہاتھ ہے 3 گھنٹے برابر بنت رسول بابا کی مسجد میں چادر تطہیر میں لپٹی کھڑی ہوئی، جہاں آتی تھی تو بابا کھڑے ہو جاتے تھے، آج کھڑی ہے لیکن کوئی نہیں کہہ رہا زہرا تھک گئی ہوگی، بیٹھ جا زہرا، آ کے بیٹھ گئے، گریا کے اور پھر خطبہ دینا شروع کیا، طویل خطبہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے، پڑھی ہوئی، صرف فتح کے نام پہ نہیں ہوا کرو، دیکھا کرو، بی بی نے پورا 3 فتح میں بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ منبر سے صدا ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں قبلہ یا تو جلنا جائے تو کیا کرے، میں کہتا ہوں کھڑا رہا کر،
नवाफिल पढ़ लो 2 रकात, क्या करें, खड़ा रहा कर। क्यों? मैंने कहा सामने वो मिंबर है, उस पे निगाह रखा करो और कहा करो बेटे रसूल, हम तो यहाँ आए ही तेरे लिए। 1400 साल पहले तुझसे यहाँ बैठकर किसी ने गवाह मांगे थे, हाँ 1400 साल बाद हम आए, बेटे रसूल पूछ सकती थी। सलवात पढ़ लीजिएगा। जो 3 घंटे बाद जवाब आया, ऐ ज़हरा, हमें क्या मालूम तो सच भी कहती है कि नहीं। ये बात बीवी की जगह को खा गई। मैं नहीं जानता आप कैसे बर्दाश्त कर गए। बिन्त रसूल को ये बात इस कदर असर कर गई कि 18 बरस की उम्र में सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, बेसहारा गई थी, सहारे ले लेकर घर पलटने लगी। जब घर में दाखिल हुई, सानी ज़हरा ने बढ़कर अम्मा का इस्तकबाल किया, बीबी ने सर पे बोसा दिया और सानी ज़हरा ने अर्ज़ किया, अम्मा इतनी जल्दी, सर के बाल सफेद, कमर झुक गई, सहारा। कहा बेटी, दरबार का ऐसा रंग देख कर के आई नहीं हूँ, तेरी चादर भी बचती नजर नहीं आती, हुसैन का सर भी बचता। ये सकीफा की कारवाई थी जो यहाँ तक पहुंची। भारत आगे मुदाफ़े विलायत, दिफाए विलायत में क्या करना पड़ता है? इधर सामने की मुदाफ़े विलायत पढ़ना खेल नहीं है। पहली मुदाफ़े विलायत और इमामत को फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। और इसका अज्र उम्मत क्या देती है? वो दरवाजा जिसके सामने रसूल खड़े होकर आयत तत्हीर पढ़ के कहते थे, ज़हरा मुझे इजाजत है, मैं अंदर आ जाऊं। अर्ज़ करती थी, बाबा आपको भी इजाजत लेने की जरूरत है। आपकी आंखें नहीं होती थी, सावन के बादल बन के बरस पड़ती थी। फरमाते थे, ज़हरा उम्मत को तेरे दर की अजमत बता रहा हूं। और वही दरवाजा इसी दिफाए विलायत के नतीजे में और कोई जुर्म नहीं था सैयदा का। दरवाजे पे कुछ लोग लकड़ियां लेकर अली को पेश करो वरना हम घर को जला देंगे। ज़हरा ने कहा, बिन्ते रसूल के होते हुए अली तक तुम्हारे हाथ नहीं पहुंच सकते। ये मुदाफ़े विलायत, ये मकाम विलायत, ये अज़मत विलायत। कहा हम घर को आग लगा देंगे, मकसद की खिलाफत मदाद। बीबी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं किसका जवाब लगाओ? इसमें बेटे रसूल, फर्जंदाने रसूल रहते हैं। आने वाले ने कहा, वही रहते हैं तो रहा कर, हमें क्या कहेंगे? अल फारूक शिबली नुमानी जैसे लिख गए, अल मिलल वन निहल में अल्लामा शहरिस्तानी जैसे लिख गए कि फिर सिर्फ कहा नहीं, दरवाजा गिर भी है। आए हाय, दरवाजा गिर गया, आपने सुन लिया, दरवाजा गिर गया, दरवाजा गिर गया, दरवाजा गिर गया, दरवाजा गिर गया। एक तरफ पत्थरों की देहड़ी, एक तरफ से जलता हुआ दरवाजा, दरमियान में बिन्ते रसूल, दरवाजे की मेज पहलुए ज़हरा में उतरी। यही है कि पुरसा, यही है कि पुरसा मोहसिन शहीद हो गया। ज़हरा ने सदा दी, या फिज़्ज़त खुदीनी, फिज़्ज़ा मुझे सहारा दे, मेरा मोहसिन मारा गया। यहाँ पर इजाजत दे दे तो आयतुल्लाह कंपानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कब्र मुबारक नजफ में मौला अली के रोजा के अंदर है, ज़ाहिरीन
جو شرف زیارت حاصل کر کے آئے ہیں وہ دیکھ آئے ہیں ایک مینار کے نیچے کچھ قبریں ہیں، ان میں آیت اللہ کمپانی ہے، وہ محقق کے مذہب اہل بیت فرماتے ہیں۔ میں نہیں جانتا آپ کے دلوں کے حالات، وہ جانتے ہیں ہر ایک کے دلوں کے حالات، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ کمپانی فرماتے ہیں پڑھنے والوں اتنا نہ پڑھتی بلکہ بتایا کرو لوگوں کو ان کی تحقیق ساتھ میں قرآن بعض بزرگ عبادت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ تحقیق آیت اللہ کمپانی وہ فرماتے تھے تو نہیں جانتا ہم اس کو کون سے پتہ کر سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابھی بنت رسول در و دیوار کے درمیان تھی کہ لوگوں نے اوپر سے گزرنا شروع کر دیا، اور بی بی مہیا نے دی تھی، اور لوگوں جس محمد کا اجر کو مدد لیا زانے کا ایک ہاتھ میں لاش موسم سنبھالے، ایک ہاتھ زخم پہلو پہ رکھے، زہرا خجرہ کی طرف جا رہی، کبھی سنبھلتی ہے کبھی گر پڑتی ہے، کبھی سنبھلتی ہے کبھی گر پڑتی ہے۔ اس منظر کو تیرے صادق امام نے دیکھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی دادی زہرا کا قصہ پیش کیا اور کہا السلام علیکہ ایتھا الشہیدۃ المجتہدۃ المظلومہ، میرا سلام دادی شہیدہ پر، دادی مجتہدہ پر، دادی مظلومہ پر۔ سائل نے آ کر عرض کیا آقا یہ مجتہدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مجتہد اس پرندے کو کہتے ہیں جو پرندہ اڑنا چاہتا ہے، اس کے پیر توڑ دیے جاتے ہیں، توجہ کیجیے، اس کے پیر توڑ دیے جاتے ہیں، وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اڑ نہیں سکتا، تو اس پرندے کو مجتہد کہتے ہیں۔ میری اماں اتنی مظلومہ ہو گئی تھی، اتنی زخمی ہو گئی تھی دفاع ولایت میں، چلنا چاہتی تھی چل نہیں سکتی تھی، چلتی تھی پھر گر پڑتی تھی، چلتی تھی پھر گر پڑتی تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام على من اتبع الهدى۔